کرنے کا موقع دے دیا کہ اب کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسے دنیا میں انسان جب قدم بڑھاتا اپنی زندگی پر تو اس کے سامنے دو سعادتیں آتی ہیں، ایک دنیاوی سعادت، ایک اخروی سعادت۔ اور دنیاوی سعادت یعنی دنیا کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ ہمیں یہ خزانے نظر آتے ہیں، ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ انسان کوشش کرتا ہے، اور وہ تین طرح کی سعادتیں ہیں۔ سب سے پہلی سعادت جسمانی۔ جسمانی سعادت کا مطلب ہے کہ وہ جسم و جان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں میری جسم و جان تندرست رہے، صحت مند رہوں، خوبصورت ہو، ناک اچھی ہو، کان اچھے ہوں، آنکھیں عمدہ ہوں، گویا کہ میرا ظاہری سراپ میں بڑا خوبصورت ہو، توانا، صحت مند ہو۔ یہ ہوگا کہ جسمانی، اور پھر اس کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر بھی نصیب ہو۔ یہ خود انسان اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے اولادوں کے بارے میں یہ تمنا رکھتا ہے۔ تو یہ سعادت جسمانی، یہ دنیاوی سعادت۔ دوسری سعادت آرامی کا مطلب یہ کہ آرام و راحت کے اسباب چاہتا ہے، کہ یہ جو جسم ہے اس جسم کو آرام چاہیے۔ نیند آئی، آنکھوں پر چھائی تو اس کو آرام چاہیے، بدن تھک گیا اب سونا چاہتا ہے۔ ننگے پیر چلے کانٹے لگیں گے وہ آرام چاہیے، اس کو اچھے جوتے چاہیے۔ پیدل سفر کرے گا تکلیف ہوگی، اس کو اچھی سواری چاہیے۔ ننگا بدن ہے، سردی یا گرمی لگے گی، اس کو کپڑے چاہیے۔ تو یہ آرام کی جتنے اسباب ہیں اس کی کوشش کرتا ہے، اچھا مکان ہو، اچھی دکان ہو، اچھے جوتے ہوں، اچھی پوشاک ہو۔ تو گئی یہ آرام کی اور راحت کی جتنے اسباب ان کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گویا کہ سعادت آرامی۔ تو گویا کہ دنیا کی ان چیزوں کی کوشش کر رہا ہے، تو جسم کی صحت و عافیت، پھر کپڑا لتا، پھر دیگر سارے اسباب راحت کے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ دوسری سعادت، یہ سعادت آرامی۔ اور تیسری سعادت ہے احترامی۔ احترامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نیک نام ہو، دنیا کے اندر لوگ اچھے نام سے مجھے میرا ذکر کریں، زندگی میں بھی مجھے اچھے نام سے پکاریں، جہاں جاؤں مجھے عزت ملے، جو بات کرو لوگ اس کو عزت سے سنیں۔ دنیا سے اگر چلا گیا تو میرا نام ایک ذکر خیر کے طور پہ پھیلے، لوگ مجھے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں۔ یہ گویا کہ تیسری جو تمنا اس کی ہوتی ہے وہ ذکر خیر کی، یہ سعادت احترامی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی جو سعادت تھی اس کے تین پہلو بن گئے۔ ایک بن گیا تو پہلا جسمانی، جسم و جان کی راحتیں۔ دوسرا آرامی، اس کی ارد گرد کی نعمتیں اور راحتیں۔ اور اس کے بعد احترامی، کہ اس کا ذکر خیر ہو، دنیا میں اس کی عزت ہو۔ اور آپ اگر غور کریں ان تین کے بعد انسان دنیا میں کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کرتا، یہی تو کرتا ہے، جسم و جان کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ پھر اس جسم و جان کی ادھر ادھر کی نعمتیں، کپڑا لتا، دکان مکان، اس کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ یار مجھے عزت ملے، عزت سے نام لیا جائے، اس کے علاوہ اور تو کوئی پرپز ہی نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور سعادتیں ان تین کے اندر بند ہو جاتی ہیں۔ جس کو قرآن کریم کی اس دعا میں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ اس حسنہ کے اندر یہ ساری تینوں کی دو سعادتیں آ گئی، سعادت جسمانی بھی آ گئی، سعادت آرامی بھی آ گئی، اور سعادت احترامی بھی آ گئی۔ تینوں اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور حسنہ کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں طرح کی سعادتیں آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت میں بھی یا اللہ ہمیں راحت والی زندگی عطا فرما۔ یہ دوسری سعادت کی قسم سعادت اخروی، آخرت کی سعادت۔ اور آخرت کی سعادت میں نے بتایا کہ جنت اور جہنم کے دو عالموں میں سے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، راحت و احترام کا فیصلہ ہو جائے، اور نعمتیں آپ کے سامنے بچھ جائیں، حور و قصور کی جو ہے لطف و لذت آپ کو نصیب ہو جائے، گویا کہ وہ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ جنت کے ملنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ اور یہ دو ہی طرح کی کوشش انسان دنیا میں کرتا ہے، لیکن غافل انسان وہ ہے کہ جو جس سعادت دنیوی جو ہوتی ہے، دنیاوی جو سعادت ہے، جسمانی، آرامی اور احترامی، ان کی تگ و دو میں جب لگتا ہے غافل انسان اتنا اس کے اندر کھپ جاتا ہے، اتنا کھپ جاتا ہے، وہ سعادت اخروی سے غافل ہو کر دنیا کی سعادتوں کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کا حکم ہے، بلکہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ اچھی پوشاک، اچھی صحت، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی بیوی، اچھے احوال آپ مانگیں۔
soft come sweeter. اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی کے اندر کھپ جائیں، اسی کے اندر کھپ جائیں اور اسی کو حاصل کرنے میں لگ جائیں اور آخرت کے ساتھوں کو بھول جائیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو دنیا کے اندر جو نعمتیں نظر آتی ہیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، کسی وقت بھی فنا ہو جائیں گی۔ بلکہ صبح شام جب ان نعمتوں کا برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو زبان حال سے وہ نعمت ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو میں فانی ہوں۔ اب دیکھو پیاسے کو پیاس لگی ہو، اس کو کہ یار شربت پلا دو یار، آپ نے شربت کا گلاس ٹھنڈا دیا، اسے گرمی میں ٹھنڈا گلاس کتنا سکون ملا، سبحان یار ایک اور دو، اسے پھر پیا، واہ واہ، آنکھوں سے آنسو، کان ٹھنڈے، کیا کیفیت، یار ایک اور روح افزا کا گلاس پلا دو یار، اسے پیا، 3 گلاس، چوتھا نہیں یار بس سیر ہو گیا، یار ایک اور نہیں یار بس، یار ابھی جس شربت کے اندر مشروب میں لطف آ رہا تھا ابھی لطف ختم ہو گیا۔ بس یہ زبان حال سے اس شربت کے لطف نے آپ کو اسی سبق دے دیا، میں فانی ہوں، میرے لطف و لذت کی وجہ سے آخرت کے مشروب کے لطف کو گنوانا بیٹھنا، اس کی بھی محنت جاری رکھنا کہ میری لطف و لذت فانی ہے۔ دیکھو 3 گلاس شربت کے پینے کے بعد تو نے کہا نہیں یار بس پیٹ بھر گیا، لذیذ قورمہ آپ کے سامنے ہے اور تافتان شیرمال ساتھ ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اوہو لقمہ منہ میں جاتے مست نشہ آ گیا، او سبحان اللہ، آپ نے 1 پلیٹ کھائی قورمے، 2 کھائیں، 6 تافتان شیرمال کھا لیے کہ جی اور کھائی، نہیں جی بس سیر ہو گیا، نہیں یار ایک میری خاطر ہے، نہیں یار کیا بالکل نہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ گویا کہ اس شیرمال نے اور قورمے نے زبان حال سے آپ کو بتا دیا، دیکھ میری لطف و لذت فانی ہے، 3-4 کے بعد لطف و لذت فنا ہو گیا، اب تیرے لیے کوئی لطف ہی نہیں رہا۔ اس لطف کی وجہ سے تم آخرت کے جنت کے اندر جو لطف ہیں ان لطفوں کو نہ گنوا بیٹھنا۔ دنیا کے اندر آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا لطف و لذت فانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس لطف و لذت کی وجہ سے آخر میں حور و قصور کے ساتھ لطف و لذت ہوں گے، اس کو تو گنوانا بیٹھنا۔ اور اس لیے حدیث میں آتا وہاں لطف و لذت ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ غیبی سے آواز آئے گی آدمی کو کہ بس بھائی دوسری کا بھی حق ہے، اس شرعی حق اس کو بھی پورا کرو، اس لفظ سے وہ پیچھے ہٹے گا، وہ فنا نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسے انسان کی لذت فنا ہوتی ہے وہاں فنا نہیں ہے، وہ ایک ہی میں مشغول رہے گا، لیکن یہ آواز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی وہ آواز اس کو منقطع کر کے گویا کہ وہ دوسری کے حق ادا کروائے گی، اسے آپ اندازہ کریں۔ تو دنیا کی یہ فانی لذت کی وجہ سے آخر کی باقی لذت کو تم ضائع نہ کر بیٹھنا، یہ زبان حال سے دنیا کی لذتیں تمہیں بتاتی ہیں۔ آپ پوشاک پہنتے، کپڑے پہن لیتے، کتنے اوہ مزہ آ گیا بھائی، جمعے کے تیار ہو کیا خوشبو لگا کے آگے، 1 دن پہنا، 2 دن پہنا، 3 دن تیسرے دن اتارتے ہیں آپ کہ یار پہنے رکھو، آپ کو تو پرسوں بڑا مزہ آ رہا تھا، اور چھوڑو یار اب بھول جاؤ نیا سوٹ لاؤ۔ دیکھو یہ کپڑے کی راحت جو تھی وہ فانی، زبان حال سے کپڑے بتا دیا، یاد رکھ میری راحت فانی ہے، 2-3 دن کے بعد خود آوازدار ہو کے اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فانی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی باقی لذت کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی نعمت پہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی لذت کو منقطع کر کے فنا کر کے زبان حال سے ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ لذت دنیا کی فانی ہے، ان فانی لذتوں کو دینے کا مقصد سے ٹیسٹ اور امتحان ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھانا مطلوب ہے کہ وہاں اس سے بڑھ کر لذتیں ملے گی، یہ تو فنا ہونے والی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس میں جب ایک دفعہ ایک چیز کھاؤ گے اگلی دفعہ اس کا ذائقہ اس سے بڑھ کر ملے گا۔ سنترے کی ایک پھاڑی کو کھاؤ گے اس کا ایک ذائقہ ہوگا، سنترے کی دوسری پھاڑی کھاؤ گے دوسرا ذائقہ ہوگا، تیسری کھاؤ گے تیسرا ذائقہ ہوگا، اور جب جب کھاتے چلے جاؤ گے احادیث روایات میں آتا ہے کہ اس کی لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جنتوں کی رعنائیوں کو جب دیکھو گے، زیبائش کو دیکھو گے، ہر لمحہ اس کی رعنائی اور حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہاں فنا نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ زیادتی ہوتی رہے گی، مزید جو اس کے اندر لطف و لذت اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس عالم کو آپ اس عالم پہ قربان کر رہے ہیں؟ نہیں، اس عالم کی لذت اس لیے تمہیں دی تھی تاکہ آخرت کی لذت کا تھوڑا سا آپ کو چسکا اور مزہ لگ جائے کہ یار نہیں یار لذت والی زندگی کا مزہ ہی الگ ہے، مجھے آخرت میں وہی چاہیے۔ لیکن غافل ہے وہ انسان جو دنیا کی لذتوں میں ایسا کھو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار پتہ نہیں مرنے کے بعد ملے گی کہ نہیں ملے گی، حریص ہو جاتا ہے، اور یار حلال ملتا ہے حلال کھا لو، حرام ملتا ہے حرام کھا لو، حلال پینا ملتا ہے حلال پی لو، گویا کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب سمیٹتا ہے۔ ایسا حرص کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مکھی
مکھی جب شہد پر گرتی ہے اور شہد چاٹتی ہے لیکن حریص ہو کر بار بار اس کے اندر گھستی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ شہد میں پھنس جاتی ہے. شہد میں پھنس کے کیا ہوتا ہے, اس پر موت طاری ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتی ہے. شہد کی لذت اس کو بھلی لگی لیکن اس نے تھوڑی سی کھانے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے اندر حریص ہو کر کھوب گئی. لہٰذا جب کھوبی ہے تو موت واقع ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے دنیا میں انسان جب دنیا کی لذتوں کے شہد میں جب اپنے آپ کو کھبو لیتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس سے بڑھ کر لذت آخرت میں ہمارے پاس موجود ہیں, بس یہ اتنی کھائیں کہ جتنا دنیا کے اندر مجھے رہنا ہے لہذا میں اتنے پہ اکتفا کروں, اصل آخرت کی میں تیاری کروں. جب اس غفلت میں پڑتا ہے تو پھر دنیا کے لذتوں میں پھنس کر گویا کہ کائنات میں پھنس کے رب کائنات سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو تو رب کائنات کا دامن تھام لینا چاہیے تھا, اور رب کائنات کا دامن تھامیں گے تو کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی. کائنات ہاتھ میں خود ہی آ جائے گی. لیکن